الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ایک حدیث مروی ہے، حضور فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توجہ ادھر رکھیں میری طرف، اتذرون مل مفلس، رسول اکرم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفلس اور فقیر کون ہوتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ حضور نے اس سے پوچھا کہ مفلس یعنی غریب اور فقیر کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا یا رسول اللہ ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، اور متاع دولت اس کے پاس نہیں ہے، یہ انسان مفلس بھی ہے اور غریب بھی ہے۔ فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم وہذا وقذف ھذا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مفلس اور غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس متاع دنیا نہ ہو۔ حضور نے کہا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس کون ہے؟ مفلس وہ ہے، ان المفلس من امتی، میری امت میں سے سب سے بڑا غریب اور فقیر وہ ہے، من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، یہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس کے پاس اس کے روزے بھی ہوں گے، اور اس کے پاس اس کی زکوٰۃ بھی جو اس نے ادا کرتا رہا ہے وہ بھی اس کے پاس ہوگی۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، اور وہ انسان بھی آئے گا جس انسان کو اس نے گالیاں دی تھیں، اور وہ انسان بھی آئے گا جس کا اس نے حق کھایا تھا یا اس پر تہمت لگائی تھی یا اس پر بہتان لگائی تھی۔ یہ وہ شخص جس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی اور اعمال کیے، بہت سارے اعمال اس کے پاس تھے، اور وہ شخص بھی آیا جو اس کی زبان سے محفوظ نہیں تھا، جس نے اس سے گالی سنی، یا اس نمازی نے نمازیں پڑھتا تھا اور گالیاں بھی دیتا تھا، دوسروں پر تہمت اور بہتان بھی لگاتا تھا، وہ انسان بھی آئے گا۔ پھر فرمایا وَآكَلَ مَالَ هَذَا، اور وہ انسان بھی آئے گا جس انسان کا اس نے مال کھایا ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس انسان کا اس نے مال کھایا ہوگا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور جس انسان کا اس نے ناحق خون بہایا ہوگا وہ انسان بھی آئے گا۔ وَضَرَبَ هَذَا، اور جس انسان کو اس نے مارا پیٹا ہوگا وہ بھی آئے گا۔ فَيُؤْتِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں اٹھا کر اس انسان کو دے دے گا، ایک ایک گناہ کے بدلے میں جس کو گالی دی ہوگی اس کو اس کی گالیوں کے وزن کے مطابق اس کی نیکیاں اٹھا کر اس انسان میں منتقل کر دی جائیں گی۔ اور اس کی توجہ فرمائیں، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُ، اور جب اس انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، قَبْلَ أَن يُقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن گناہ ابھی بھی باقی ہیں، رہتے ہیں۔ جو نیکیاں ساتھ لایا تھا اور ساتھ برے کام بھی کرتا رہا، اللہ نے جن جن کا حق کھایا، جس پر تہمت لگائی، جس کو گالی دی، اللہ نے اس کی ساری نیکیاں اٹھا کے اس انسان کو اسی حساب سے تقسیم کر دیں۔ اب نیکیاں ختم ہوگی اور گناہ باقی تھے، پھر کیا ہوگا؟ خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، پھر اللہ کیا کرے گا؟ پھر اس انسان کی برائیاں اٹھا کر اس کے اندر داخل کرے گا، یعنی اس کے حصے کی تمام برائیاں اسی وزن کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ وَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی ایک انسان، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ ایسی نماز انسان پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، لوگوں کو گالیاں بھی دیتا ہو، لوگوں کا حق بھی کھاتا ہو، لوگوں پر تہمتیں بھی لگاتا ہو، تو اللہ عادل ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جس کا حق ہوگا خدا بروز قیامت اس انسان کو اس کا حق دلائے گا، جس کو دنیا میں اس کا حق نہیں ملا اس کو قیامت میں اس کا حق اللہ دلائے گا۔ تو نمازیں پڑھیں اور نمازوں کی حفاظت بھی کریں، روزے رکھیں اور روزوں کی حفاظت بھی کریں، زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ کی حفاظت بھی کریں، اور اعمال صالحہ بجا لائیں اور اعمال صالحہ کی حفاظت بھی کریں، تاکہ یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار تمام مریضوں کو صحت عطا فرمائے۔ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔